کہ انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے. بنت آدم کراچی سے. بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی. بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں. تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائش ہی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی ہے عورت, لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے. سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے. انگوٹھی کے پتھروں کی شرعی حقیقت. انگوٹھیوں میں جو مختلف پتھر استعمال ہوتے ہیں تو پتھروں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محمود الحسن جدہ سے. کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, پتھر ایک پتھر ہی ہے, اس میں نہ کوئی تقدیر کا اس سے تعلق ہے. مجھے تو یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا بتوں کے بارے میں کہ یہ کیا پتھر ہیں جن کے انتم لہا عاکفون, جن کے سامنے تم مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو, تو یہ کیا ہے, یہ تم نے کیا ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو تم؟ یہ مسٹنڈے کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, یعنی ان کا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توہین آمیز انداز میں کہا تھا یہ کیا ہے, یہ جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے تم نے ان کے سامنے کیوں تم ایسے احترام کرتے ہو ان کا. تو یہ جو انگوٹھیوں میں پتھر لگے ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ والا پتھر میری جو ہے وہ ستارے سے سوٹ کرتا ہے, تو وہ بھی اس پتھر کا بڑا اکرام کرتے ہیں. تو پتھر پتھر ہی ہے, اس کو پتھر ہی رہنے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حجر اسود کو جب بوسہ لیا تو کہا کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے, اگر میں نے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا. اب باقی یہ کہ مسلمان حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں, وہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے نا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے حجر اسود کی, تو اس لیے, ورنہ وہ بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جو پتھر انگوٹھیوں میں لگے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پتھراؤ کی نیت سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے, پتھراؤ کہیں ہو رہا ہو تو اپنے دفاع میں مجھے بھی پتھراؤ کرنا پڑے تو انگوٹھی سے پتھر نکالا اور پھینک دیا. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا کوئی زینت کے لیے, جیسے خوبصورت پتھر ہوتے ہیں ذرا اچھے لگتے ہیں, زینت کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں, پھڈے میں کام آنے کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ایسی چیزوں کی دل سے عقیدت نکالا کریں. کسی آپ کے دوست نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, پتھر لگا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا اس سے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, یہ میری قسمت سے میچ کرتا ہے, بولتا ہے اس وقت اس پتھر کی توہین کیا کرے. بولے پاگل آدمی, استنجے میں کام کر لیا کر, اس سے نا استنجا کر لیا کر. تو اس طرح کی توہین کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے عقیدت نکلے گی ان فضول چیزوں کی, ورنہ یہ تمیز سے یہ عقیدت نکلنے والی نہیں ہے لوگوں کی. میں نے بہت اس پر بیان کیا, علماء بھی کرتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ان پتھروں سے عقیدت کرتے ہیں. وہ ڈی ایس پی صاحب ایسے ہیں کہ جب بھی علاقے کے مسائل کے لیے جاؤ تو وہ مشکل آپ کی حل کر دیتے ہیں فوراً. پولیس کو, اور وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہیں, اور وہ فوراً واٹر پمپ والوں کو فون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اس معنی میں نے مشکل کشا کہا ہے, تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ حضرت آئندہ یہ لفظ استعمال کرنے میں آپ احتیاط. پھر ہم پبلک ہمارے پاس آئے گی جی آپ کے حاجی الوہاب صاحب نے مشکل کشا کہا, تو ہم کہیں گے بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا. تو لوگ کہیں گے اچھا. پھر کسی بدعتی کا بیان آئے جو صبح و شام قبروں پہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہو اور کہتا ہو یا رسول اللہ مدد کہو, یا علی مدد کہو. ایک دن وہ کہہ دے علی مشکل کشائیں, تو ہم فوراً کیا لگا دیں گے؟ فتویٰ. اب اگلا ہم سے کہہ رہے حاجی عبد الوہاب صاحب نے مشکل کشا کہہ دیا تھا تو بات کو گھما دیا, یہ مطلب, اور وہ مشکل کشا کہہ رہے تو فوراً فتویٰ. تو ہم کہیں گے بھائی وہ مشکل کشا کا وہ مطلب بتا ہی نہیں رہا جو ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تعویل میں نہیں مانتا, میں سچی مچی میں مشکل کشا مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو, میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو ایسے آدمی کی کون تعویل کرے گا جو خود تعویل کرنے پر راضی نہ ہو؟ دیکھو ایک موٹا آدمی نے ایک دبلے سے آدمی کو دھکا دیا مذاق کی نیت سے, توہین کی نیت سے, گرا کے اس کو چوٹ لگ گئی. اب وہ دبلا کھڑا ہوا, اب وہ انتقام نہیں لیتا تو لوگ بے عزتی کریں گے, یار تیرے کو دھکا دے کے گرا دیا اور تو انتقام بھی نہیں لے رہا. انتقام لیتا ہے تو ایک اور دھکا آئے گا. تو اس دبلے نے ہوشیاری سے کام لیا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا ہاں ہاں مذاق کیا, نکل جاؤں گا میں. تو اس نے, اس دبلے نے موٹے سے پوچھا آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دی؟ تو اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے جان بوجھ کر تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے کے نیچے گرایا, کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے کیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت کرتا نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے نکل گیا. یہ میں کیوں لطیفہ سنا رہا ہوں کہ اس نے سنجیدگی سے گرایا اور یہ اس کی تعویل کر رہا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہوگا. تو جس کی تعویل کر رہا ہے نا وہ اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مذاق کیا ہی نہیں. اب ہم تعویل کریں گے کہ مذاق کیا ہے. تو جو بدعتی لوگ ہیں وہ جب نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں, نبی کو حاجت روا کہتے ہیں, تو ہم ان کی تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم مشکل کشا کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچی مچی میں اختیارات دے رکھے ہیں,
یہاں مشکل کشا کا وہ مطلب نہیں ہے جو حاجی عبد الوہاب صاحب مطلب بیان کر رہے تھے. جب وہ خود راضی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں بیٹھ کے؟ تو یہ فرق ہے علماء میں، علماء دیوبند میں اور بدعتی لوگوں میں، کہ بدعتی تعویل پہ راضی نہیں ہے، اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو ہم قبول کریں گے، اب بھی تیار ہے. اگر کوئی بدعتی کہتا ہے نا علی مشکل کشائیں، تو ہم تبھی تو کہتے ہیں فوراً فتویٰ نہ لگاؤ مشرک ہونے کا، اس سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے تھے یا دے رکھے ہیں، بلکہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی میدان جنگ میں علی نے ایسی جنگیں لڑی کہ فتح ہو گئی، اس معنی میں مشکل کشا ہے، تو ہم اس بدعتی کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ کائنڈلی آپ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط. ایسے موقع پہ مشکل کشا کہا نہیں جاتا، اس سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے. ہم تو اس کی بھی تعویل کریں گے اور کر رہے ہیں، تبھی تو ہم بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے. تعویلات ہی تو کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کچھ بولے تو تعویل کریں، دوسرا بولے تو تعویل نہ کریں. نہ کر رہے ہیں تعویل، تبھی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں اس سے مطلب پوچھو. تو اسی طرح میرے بھائی علماء دیوبند کسی قبر سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے، تو اس عالم سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا تھا. جو مطلب بیان کرے اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر نہیں بیان کرتا تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اس میں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، توحید پہ تھوڑی ہم کسی کو بھی نہیں معاف کرتے. اور یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت آپ نے بے احتیاطی. تو اس لیے علماء دیوبند کے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے، قبر سے فیض لکھا ہوا ہے، استمداد نہیں لکھا ہوا کہ مدد طلب کرنے کے قائل ہے. فیض الگ چیز ہے، اور وہ فیض جس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جس کے خواص قائل ہیں. خواص کس کے قائل ہیں؟ اس فیض کے جو اسباب کے تحت ہو. عوام میں چونکہ شرک بہت تھا ہندوستان میں، اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ فیض نہیں ہے جس کے عوام قائل ہیں، عوام قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہے. تو علماء دیوبند لکھ رہے ہیں کہ ابے وہ والا فیض نہیں ہے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدے شرکیاں ہیں. تم پاگل ہو، تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی. سوال اس کو سیدھا کرو. ایک بیان میں نے سنا جس میں کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک بار حج کیا اور پھر مدینے میں ساری عمر گزاری، اس لیے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے. کیا مدینہ واقعی میں مکہ سے بہتر ہے؟ دیکھو، امام مالک کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے، لیکن جمہور کا عقیدہ کیا ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے، سوائے اس حصے کے جو قبر نبی کے، جو نبی کی جو قبر کا مقام ہے نا، اس کے علاوہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر ہے اس کو تو مکہ پہ بھی فضیلت دیتے ہیں جمہور علماء، لیکن جو ایز اے شہر، ایز اے بلد، مکہ کو مدینہ پر فضیلت کی. وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک نماز کا 1000 مسجد نبی میں، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کا موقف یہ تھا. تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا. مزہ جب آتا ہے جب میں انجینئر کے سامنے بیٹھ کے اور پھر کلپ چلا کے تم نے خود یہ فرمایا ہے. ابھی دیکھنا اس کے پھر وہ مریدین شارٹ کلپ چلا کے ڈال دیں گے. ابھی ایک مرید نے پھر اس کی بدتمیزی کی، پھر میرا آدھا کلپ چلایا ہے جس میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں، 5-10 سال ہو گئے، بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا. اور اگر ناجائز ہے تو شوہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں، اس کا بچہ نہیں ہے. کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہو، اور زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو 4 گواہ لانے پڑتے ہیں. ان تمام باتوں کا جواب انجینئر صاحب بھی پی گئے اور انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی پی گیا. ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو. غیر مسلم کیا کہے گا، میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا؟ تو غیر مسلم آنے دو، اکثر غیر مسلم آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو میں سنبھال لوں. اب دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں دو. بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زانی کا بچہ نہیں ہوگا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر زانی کا ہے تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں. صاف حدیث میں کیس آیا کہ زنا سے بچہ پیدا ہوا، نبی نے فرمایا نہیں، پھر بھی کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. ہاں، باپ کو اجازت ہے نفی کرے کہ میرا نہیں ہے. جب باپ نفی کرے گا تو اسلام کہتا ہے اتنے آرام سے نفی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ کہہ رہے ہو. زانیہ کا مطلب 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو، عدالت میں جا کے قسمیں اٹھاؤ. اس پورے پروسیس سے گزرے بغیر آپ اپنے بچے کی نفی نہیں کر سکتے، چاہے 100% یقین ہو کہ کسی اور کا بچہ ہے. یہ اسلام کا آرڈر ہے، اس میں عقل نہیں چلتی. ہاں، اب اسلام نے ایسے اللاجیکل کام جو بظاہر اللاجیکل ہے اس کا آرڈر دیا کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب سنو کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیڑ ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اب غیر مسلم آ گیا کہ یار 20 سال سے ملے نہیں ہیں اور آپ اس بچے کو اس کے شوہر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم کو جواب دیں گے کہ دیکھو، اسلام جب قانون بناتا ہے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے بناتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے باپ ہوں. انگریزوں کو تو باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو بچے کے لیے اس کو باپ ماننے میں فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے.
اس لیے کوئی دور دور کا بھی امکان نہیں ہے، لیکن چونکہ بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کو باپ مان لیا جائے تو اسلام اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو اس کا باپ ہے. ہاں اب اس پہ ظلم تھا کہ ایک دوسرے کا بچہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا تو اسلام کہتا ہے تو بول دے میرا نہیں ہے. ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں کام. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کی نفی انجینئر نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہے، یہ کہے گا میرا نہیں ہے. جب یہ چپ بیٹھا ہے نا تو اس کا مطلب اسلام اس بچے کو ایک باپ دینا چاہتا ہے، چاہے حقیقت میں نہ بھی ہو، ڈی این اے سے پتہ بھی چل جائے یہ اس کا نہیں ہے، پھر بھی بھائی مان لینے میں بچے کا فائدہ ہے. تو بچے کے فائدے کے پیش نظر اسلام نے اس ان لاجیکل بات کو لاجیکل قرار دے دیا ہے. کچھ چیزیں ان لاجیکل ہوتی ہیں، اسلام کہتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس لیے لاجیکل ہی ہے وہ. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بچہ کچرے پہ پڑا ہوا ملے نا، اب دو آدمیوں میں پھڈا ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے میں اس کو پالوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ولد الزنا بچے ہوتے ہیں، عورت کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہے. اب دو آدمی آ گئے، ایک کہہ رہا ہے مجھے دو، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو، تو گورنمنٹ دونوں میں سے ایک کو دے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دینا میں اس کا باپ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اس کو دے دیا جائے گا. اس تحقیق میں نہیں جانا جائے گا کہ یہ باپ کیسے ہو گیا، حالانکہ عقل کے خلاف ہے. تو باپ ہے تو کچرے میں بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے، حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڈا کیوں کر رہا ہوتا. ایک گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں، باپ ہوں. ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہے. یہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے. لیکن جب یہ منہ سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا، کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ illogical کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں، لاجک کے بن. اس کی مثال ایسے ہے، جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے، کوئی اچھا کام ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے، مترشح یہی ہوتا ہے، ثواب ہے. لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ دو لوگوں کے درمیان سلو کرا دے. اب جھوٹ تو غلط کام ہے، لیکن بھائی اس غلط کام کا نتیجہ بڑا خاندانی نکل رہا ہے. یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں. اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انٹی سے تعلقات ہیں، تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں. ابے تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا، الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا ہے انسان کا بچہ بن جا ورنہ بھابھی کو شکایت لگاؤں گا تیری. جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا رہا ہے جا کے. یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ڈائریکٹ شوہر کو جا کے، بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، صریح جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گول بات ہی کی جائے گی، پراپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ. تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچرے میں بچہ ملا ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستنبط کیا ہے. کوئی یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا، ورنہ یہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ آدھا چلاتے ہیں، یہ بہت نالائق لوگ ہیں، پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا، کہ وجہ اس کی کیا ہے یار، اس کا باپ مان لو. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا، تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا، کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے پھر ہم اس سے دلیل، دونوں سے دلیل مانگیں گے، پھر ڈی این اے بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا. جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، الولد للفراش وللعاہر الحجر، فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا، بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے، اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو. ہاں وہ کہہ دے میرا نہیں، پھر ہم کہیں گے بھائی، کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو، میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا، میرا ہے نہیں میں مان لوں. تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ بول نہیں رہا، جہلم سے آواز آ رہی ہے، جہلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے. ڈی این اے سے پتا، ڈی این اے سے بھی نہیں، ڈی این اے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ڈی این اے کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو. اسلام کہہ رہے ڈی این اے وی چھوڑو، بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو، باپ کے کھاتے میں. تو ولد الزنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے. تو ولد الزنا ہونے کے طعنے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعوے کو قبول کر لیں گے تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے، چاہے زندہ باپ ہو، مرا ہوا باپ ہو، گمشدہ باپ ہو، ہے تو نا باپ. اور اگر ہم اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہو. تو ولد الزنا زانی باپ نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب بچہ باپ لیس ہے، یعنی ولد الزنا ہے. ولد الزنا ہونا انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے.
ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے. تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی, اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے پڑا بڑا ہے نہیں, وہ پھینکتا رہتا بیٹھ کے. اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے, یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی نے جنم دی, اتنی واضح حدیث آ گئی تو اب رہ کیا گیا. اور انگریز آئے گا نا, لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مذاق اڑائیں گے, جب میں یہ پوری توجیہ بیان کروں گا نا کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کو تاکہ باپ ملے, ولد الزنا نہ کہلائے, اس لیے اسلام نے ان لاجیکل کام کو بھی کیا قرار دے دیا, لاجیکل. تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا, وہ کہے گا اسلام کو شاباش ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ بچوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے. ہماری قوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اسرار احمد کا انٹرویو لے رہے تھے, نے کہا تھا کہ اما ہوا کا اور بابا آدم کا قرآن پاک میں, اما ہوا کا ذکر اور بابا آدم کو پیغمبر نہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس کی وضاحت کر دیں ذرا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ گھوم رہا ہے جس میں وہ ڈاروین کے نظریے کی کچھ تائید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ان کی پرانی رائے تھی, اس سے انہوں نے شاید رجوع کی. علامہ اقبال بھی اس کے شروع میں قائل تھے ڈاروین کے نظریے کی, اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. یعنی اللہ نے آدم سے انسانوں کو بنایا تو آدم کو ہو سکتا ہے اسی پروسیس سے گزر کے بنایا ہو. اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا, کہہ رہے ہیں اصل میں مٹی تھی جو ہوتے ہوتے کروڑوں خربوں سال میں بندر سے انسان بنا دیا ہو. تو یہ بعض لوگوں کی رائے رہی ہے, لیکن یہ عقل سے بھی بعید ہے اور قرآن سے بھی بہت بعید ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک اس رائے پہ قائم تھے تو ہم کہیں گے غلط ہی رائے ان کی, اور اگر رجوع کر لیا تھا تو رجوع کر لیا. اب اس کو کرنا کیا ہے ہم نے, اب اینکر تو کرتا ہے نا, اینکر کا تو کام ہے, بہت کیا کریں. اچھا میرے بھائی, ہماری قوم میں بدھ کے دن اگست کے مہینے میں سفید چاول بناتے ہیں. ایک بار نبی بیمار ہوئے اور بیویوں نے چاول بنایا, اور آپ کو نبی کے دور میں چاول تھے, ہوں گے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں ہوں گے, صحابہ سے چاول کھانا کہیں ثابت ہی نہیں ہے. یہ چاول تو بات کی یا دوسری قوموں کی خوراک ہے. نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں, گوشت اونٹ کا زیادہ اور بکرے کا, گائے کا بھی ہوتا تھا لیکن کھایا ہوگا واللہ عالم, لیکن جو زیادہ آپ نے کھایا ہے وہ اونٹ کا گوشت اور بکرے کا, دمبے کا, بکرے کا, اونٹ کا, اور گوشت خور نبی تھے ہمارے. اور دوسری چیز جو آپ نے کھائی ہے اناج میں جو, جس میں شوگر لیول سب سے کم ہوتا ہے. ہماری نبی کی زندگی شوگر فری تھی, اور ہم کھاتے ہیں گندم جس میں شوگر لیول سب سے زیادہ. تو ہمارے نبی نے زیادہ زندگی میں کیا کھائی ہے, جو کھائی ہے, سمجھتے ہو. اور تیسری چیز کھجوریں کھائی ہیں بہت زیادہ کا مطلب زیادہ تر خوراک کھجوریں. اور چوتھی دودھ میں اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, اور وہ بھی تازہ گرم کر کے نہیں, بوائل کر کے نہیں, دودھ دھویا اور پیا, اور وہ دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے میں 2 پراٹھے کھا کے پھر آپ ایک گلاس دودھ پی, یعنی بھوک لگی ہے نا شدید اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ پی لیا تاکہ پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھرے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کا بھی قائم مقام ہو. دودھ ایک ایسا کھانا ہے, بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث ہے, کہ جو پینے کے بھی قائم مقام اور کھانے کے بھی. اور دودھ فائدہ جب ہی پہنچاتا ہے جب شدید بھوک میں دودھ ہی پیو, پھر دیکھو کیسا ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو. آج دودھ پینے میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد معدے کے کھانچے بھر چکے ہوتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, وہ بیچارہ کافی اسپیس تلاش کرتا ہے, میموری کارڈ اس کو فل نظر آتا ہے, تو پھر بھی جا کے جگہ بنا کے اس کے بعد پھر دھماکے شروع ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ ماحول خراب ہو, انوائرمنٹ کے لیے اب زیادہ میں نہیں مسئلہ. حق مہر کی رقم کا کیا کرنا چاہیے, بیوی کو دے دینا, اس کا وہ کیا کرے, وہ بیوی کی مرضی. جو بیوی کے پوچھنے کا سوال ہے آپ کیوں پوچھیں, عورت پوچھے مجھے اتنے پیسے ملے میں کیا کروں اس کے, اچھا بیوی کا سوال ہے بھائی, ان کو ملے پیسے ملے ہیں, جب پیسے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اگر زیادہ بڑی رقم ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی لے لیں, لیکن پراپرٹی لینے میں یہ بڑے مسائل ہیں یار. شوہر کو پکڑا دیں گی, وہ برباد کر دے گا. شوہر کو تو کبھی نہ دیں, اپنے ابا کو بھی نہ دیں, اپنے بھائی کو بھی نہ دیں. عورت کا پیسہ اس کے باپ, بھائی اور میاں برباد کر, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ان سے بچائیں, اکثر یہی ہوتا ہے. اس کا حل, عورت کا بزنس بیچاری برباد کر دے گی, 1 مہینے میں شاید کو دے دیں, اس کو بولو گولڈ لے کے رکھ لو اپنے پاس, سونا لے کے رکھو, بس کافی, آڑے وقت میں کام آ جائے. جب کوئی سانگ وغیرہ ہوتی ہے, سانگ وغیرہ, تو اس میں الفاظ ایسے سننے والا کہ دیکھو سانگ میں, گانے میں جو کفری الفاظ ہیں نا, اس میں ہمارے ہاں لوگ وہمی بہت. شاعری میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. شاعری کا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایز اٹ از اس کا ترجمہ کر لو, اس میں تعویل کرنی چاہیے. شاعری میں ناز بھی ہوتا ہے, شکایتیں بھی ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا نا, اللہ سے شکایتیں کی تھی کہ اللہ مسلمانوں کا تو نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, جو نماز بھی پڑھتے ہیں, اور وہ غیر مسلموں کو تو نے اتنا نوازا ہے. تو اب جو صحیح علماء تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یار یہ ایک ناز ہے. جو تھوڑے کچے ذہن کے تھے انہوں نے فوراً علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ ابے یہ تو اللہ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں معاذ اللہ. بھائی وہ شاعری تھی. پھر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا, اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ تم کدھر پڑھتے ہو نماز, باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو شاعری اور گانے بھی شاعری ہوتی ہے. تو شاعری کے الفاظ کو ایک دم ایز اٹ از نہیں لیا کریں, اس کی حتی الامکان تعویل کیا کریں. کوئی سرے سے
तावील बनती ही ना हो फिर उसके खिलाफ आवाज उठे। तो एकदम से ना ये जज्बाती गाना वैसे गलत चीज है, उसको वैसे आप हौसला शिकन, एकदम काफिरों वाला कुफर का फतवा लगा देना शायरी में कुफर है, तो वो उसमें देखना चाहिए उसको कि कोई उसकी तावील बनती हो तो वो कुफर नहीं होता। शायरी की दुनिया बहुत वसी होती है, समझ रहे हो, बहुत वसी दुनिया होती है शायरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब ये जो बंद काफिर हैं, हाँ देखो, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने उलमाए हरमैन को ख़त लिखा था उलमाए देवबंद के अकीदों को गलत उसमें साबित करने की, तो फिर उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी, हरमैन के उलमा के पास भेजी, तो उस पर उन सब उलमा ने कहा कि ठीक है, ये भी हमारे बरहक होने की एक दलील है। अगर ये उलमाए देवबंद के ज़ाती अकीदे होते तो उस वक्त के सारे हरमैन के उलमा उसकी तायीद थोड़ी करते। इंजीनियर अली मिर्जा ने ये भी कहा कि उस वक्त के उलमा बिदती थे, बस तुम ही एक दुनिया में ठीक हो, जो चीज़ तुम्हारे खिलाफ जाएगी वो सारे क्या थे, बिदती थे। मैंने बताया कुवैत के पूरी जो मजमौल जो कुवैत का है वो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, पूरी उलमा की कमेटी है कुवैत का, इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो तो मैंने सर्चिंग में आ गया ना, वरना तो जामे अजहर में आप जाएंगे वहां भी आपको ये मिलेगा, तो कहीं भी जाएंगे दुनिया में, ये तो इंजीनियर ने बैठ के। और अगर कोई अकीदा नहीं भी रखता, जैसे सऊदी अरब के बाद सलफी हैं उनका ये अकीदा नहीं है, वो भी ठीक है, इसको तो इंजीनियर ने इशू बनाया है, समझते हो कि नहीं समझते, हमारी नजर में बुनियादी अकीदों में से नहीं है। तो बाकी अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने ये लिखा था, तो फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद इन्होंने जवाब लिखी और उसकी उलमाए हरमैन ने तायीद की। तो इंजीनियर अली मिर्जा पता है क्या ड्रामे करता है कि एक ने उनके खिलाफ लिखा, उन्होंने इनके खिलाफ लिखा, दोनों मौलवी लड़ रहे हैं आपस में, तो तुम भी तो लड़ ही रहे हो, तुम दोनों से लड़ रहे हो, तुमने लड़ाई खत्म थोड़ी की है। या तो आप चुप रहते, जैसे हमने ये वाकया हुआ तो अब चुप है ना हम, अब ये थोड़ी हम हर थोड़े दिन में इस वाक़े को उछालेंगे कि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने ये किया, भाई जो करना था उसका जवाब हो गया, ये किस्सा क्या हो गया, खत्म, अब वो लड़ाई क्या हो गई, खत्म, अब उसको जो उठा रहा है वो गलत कर रहा है। अब इंजीनियर ने क्या किया, दोबारा से उस लड़ाई को उठाया, ये यूं बोलते हैं वो उसके खिलाफ यूं बोलते हैं। या तो आप लड़ाई को खत्म करने का तरीका है टॉपिक खत्म कर दो, और अगर आपने टॉपिक खत्म नहीं करना तो फिर ये ना बोलो दोनों लड़ रहे लिहाजा दोनों गलत हैं, फिर आप तहकीक करके बताओ कि इनमें सही कौन था और गलत कौन था, फिर आप बताओ कि जिन्होंने शिकायत लगाई थी उन्होंने गलत शिकायत लगाई है। उलमाए हरमैन की फिर तायीद आ गई उलमाए देवबंद के लिए कि नहीं, आप उलमाए देवबंद के उलमाए हरमैन से इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि जो मौलाना मक्की साहब है ना, अब तक जो दर्स दे रहे हैं, आप देखो जाके, अरबी के अलावा कोई आलिम हरम में ऐसा नहीं है जिसको दर्स देने की इजाजत हो, अरबों के अलावा, सिवाय उर्दू में एक मौलाना मक्की साहब के। और बादशाह ने उनको लेटर लिख के दिया था कि इनके दादा को, कि आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, जब तक आपकी नस्ल चलती रहेगी कोई हरम से आपको हटाएगा नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती कह लो कि मौलाना मक्की साहब का कोई बेटा है नहीं, तो ये तो उलमा से ताल्लुकात की बेस पे उनको यहाँ प्रोटोकॉल मिला था। तो हमारे बहुत सारे, ये उस वक्त सऊदीया से हमारे ताल्लुकात थे अकाबिर के, जब सऊदी अरब में कहत था, भूख थी, जब दौलत आ गई, रेल पे ला गई, मदीना यूनिवर्सिटी बनी, तो बादशाह ने हमारे उलमा देवबंद से राब्ता किया कि मदीना यूनिवर्सिटी में आपके हवाले करना चाहता हूँ, आप लोग इसको संभालो। हमारे उलमा ने कहा नहीं, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, हम अब इधर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में मदारिस की हिफाजत करेंगे, ये आप ही चलाओ इसको। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उलमा देवबंद का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो फिर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ गया, तो फिर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये अरब जो है उलमा देवबंद के खिलाफ हैं, और इनके उलमा देवबंद के खिलाफ किताब भी छपी थी देवबंदिया के नाम से, उसमें भी बड़ी गलत बयानी की गई। जब वो किताब छपी है उसमें सऊदीया के उलमा के दस्तखत थे कि उलमा देवबंद के अकायद गलत हैं। फिर यहाँ जामिया फारूकिया के एक आलिम ने उसका जवाब लिखा, जब वो जवाब सऊदी अरब गया है तो अब वो देवबंदिया छपना बंद हो गई है, अब वो बैन हो गई सऊदी अरब में। समझते हो कि नहीं समझते? तो प्रोपेगेंडा पहले भी हुआ था और अरब उलमा के सामने बहुत प्रोपेगेंडा होता है। ये जो तबलीगी जमात में निकलने को नाजायज करार दिया था, शेख सालेह अल मुनज्जिद थे गालिबन, बहुत बड़े सऊदी अरब के आलिम हैं, इन्होंने फतवा दिया कि सऊदी अरब तबलीगी जमात में निकलना हराम है। मैंने इनका फतवा पढ़ा, उसमें इन्होंने वजह लिखी कि ये लोग कब्र परस्त हैं। मुझे ख्याल हुआ कि मैं जानता हूं चूंकि वो आलिम नेक हैं, मुझे पता था ये बदनीयत नहीं है, मुझे यकीन हो गया कि कितना गलत प्रोपेगेंडा किया इनके सामने। तबलीगी जमात का कब्र परस्ती से क्या ताल्लुक? मुझे ख्याल था कि मैं इनकी खिदमत में जाऊं, मैं कहूं हजरत आप कभी तबलीग में सरोजा लगा के देखें, जितना तबलीग वाले कब्र परस्ती के खिलाफ हैं। लेकिन जाहिर है उनको प्रोपेगेंडा तो चल जाता है ना, इतना प्रोपेगेंडा किया है कि उन्होंने फतवा दे दिया कब्र परस्त हैं। कुछ और इल्जाम लगा देते यार, कब्र परस्ती का तो किसी तरह बनता ही नहीं है। तो सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शेख बिन बाज से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है ना दाढ़ी पर, तो शेख बिन बाज ने उस किताब को छपवा के पूरे सऊदी अरब में फैलाया।
बदलुल मजहूद जो शेखुल हदीस की शरह है अबू दाऊद की, आज भी सऊदी अरब की कुतुब खानों में आपको मिलेगी। तो उलमाए सऊदिया के जो है वो वैसे भी हम्बली हैं, वो कोई गैर मुक़ल्लिद थोड़ी हैं या अहले हदीस थोड़ी हैं, वो तो हम्बली हैं वैसे भी। तो लेकिन हम अहले हदीस को भी गुमराह नहीं समझते, उसकी मैं कई बार डिटेल बता चुका हूँ कि अहले हदीस के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि उलमाए देवबंद के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत हुआ, कि जो काम कर रहा होता है ना, कादियानियत के खिलाफ काम हमने किया, यहाँ पे परवेज़ी फ़िरक़े के खिलाफ काम हमने किया, दिफ़ाए सहाबा में हमने काम किया, सारे मैदानों में काम आपको सबसे ज़्यादा, मैं दूसरों की नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन हर मैदान में आपको सफ़े अव्वल में कौन मिलेगा? पूरी दुनिया में चले जाओ यार, मदारिस का जाल बिछा हुआ है, सबके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं, तो फ्रंट लाइन पर आपको बहुत जगहों पे नजर आएंगे। दूसरे भी काम कर रहे हैं, उनकी नफी नहीं कर रहा मैं, लेकिन प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बहुत हुआ। एक सऊदी मुझसे मिले, आलिम थे, सऊदी आलिम थे, उन्होंने कहने लगे आप लोग के अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, आप देवबंदी हो। मैंने कहा क्या खिलाफ है? तो मैंने कहा पूछो क्या खिलाफ है, कोई एक तो बताओ ना। तो मुझसे अकीदे पूछते कि मैं जवाब देता गया, कह रहे हैं तो सही है बिल्कुल। तो कह रहे फिर कौन से वाले उलमा के अकीदे खिलाफ? मैंने कहा किसी के भी, सबके यही है, सबके यही है। किताबों की दुनिया और होती है भाई, मुशाहिदे की दुनिया और होती। तो काफी हो गया मेरा ख्याल है। आपसे एक सवाल पूछ, स्टेट लाइन इसने निकाल और वो अपना क्लिप मुफ्ती तकाफुल मैं बता देता हूँ, सॉरी आपका सवाल मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सवाल का पता है और जल्दी भी है, भूख बहुत सख्त लग रही है। रफ़ी भाई ने पाए भेजे हुए हैं तो वो डूबने का दिल कर रहा है उस पाए में तैरने। तो वो ये है कि तकाफुल हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जायज़ समझते हैं, दारुल उलूम के तमाम उलमा जायज़ समझते हैं, जामिअत रशीद में कुछ जायज़ कहते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर उस पर इत्मीनान नहीं है। जामिअत रशीद में मुफ्ती हुसैन खलील खैल साहब जो मुझसे भी सीनियर मुफ्ती हैं, उनको भी इत्मीनान नहीं है। जामिअत रशीद के सबसे सीनियर मुफ्ती हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, उन्होंने भी अभी तक उसके जायज़ होने का फतवा नहीं दिया। तो इश्कालात हैं हमें कुछ उस पे। तो इसलिए अब एक आमी आदमी क्या करे? आमी के पास ऐसे मौके पे जब उलमा का इख्तलाफ होता है, दो रास्ते होते हैं, एक एहतियात वाला रास्ता कि भाई छोड़ दो जिस चीज़ में, और एक गुंजाइश वाला रास्ता। गुंजाइश ये कि मुफ्ती तकी साहब इस फील्ड के बहुत बड़े माहिर हैं तो मैं उनके फतवे पर अमल कर रहा हूँ। आमी आदमी के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन, तो गुंजाइश एक आमी शख्स के लिए कि भाई मुफ्ती तकी साहब इस फील्ड के माहिर हैं, परहेजगार भी हैं, आलिम हैं, तो उनका फतवा है, मैं उस फतवे पर अमल कर रहा हूँ। आमी आदमी और एहतियात पर अमल करना है तो भाई मुफ्ती मोहम्मद साहब के फतवे पर अमल कर रहे हो, वो अभी तक इसको जायज़ उन्होंने करार, और हमें भी ज़ाती तौर पर कुछ इश्कालात हैं। लेकिन ये आम इंश्योरेंस से बहरहाल बेहतर है, वो तो खालिसतन हराम है ना जो आम इंश्योरेंस हो गया। आप क्या पूछ रहे हैं भाई? हमने सुना है कि मोबाइल में कुरान पढ़ना और बयान सुनने इसमें कोई सवाब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मोबाइल में कुरान पढ़ना भी सवाब है, लेकिन कुरान सामने रख के पढ़ना ज़्यादा सवाब है। ठीक है भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार ख़वातीन भी सवाल पूछना चाहे ना तो अब तो वक्त पूरा हो गया, अगले हफ्ते से वो बच्चों के हाथ पर्ची भिजवा दिया करें जो सवाल पूछ। ख़वातीन को तो बिल्कुल हमने नज़रअंदाज किया हुआ है कई हफ्तों से, उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई। तो मुझे याद ही नहीं रहता, तो जिस कोई खातून अगर पूछना चाहे ना सवाल तो पर्ची पे लिख के ले आया करें, किसी बच्चे के हाथ भेज दी। जी साहब मेरा सवाल ये, सोशल मीडिया के ऊपर नया गाना, हाँ हमने ये